بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایاک مفعول مقدم اور نعبد فعل فاعل مؤخر۔ مفعول کا حق تاخیر ہوا کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص کے اساس پر کلام میں تخصیص پیدا ہوا اور اردو میں پھر ترجمہ بن جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور لفظی ہی تخصیص ہی کا ترجمہ ہے۔ اور اسی طرح ایاک نستعین میں تخصیص پیدا ہوا، اور دونوں جملوں کا مقصد عبادت لغیر اللہ اور استعانت لغیر اللہ کی نفی مقصود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبادت عالم انسانیت کے فرض منصبی اور ذمہ داری میں شامل ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پھر عبادت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ریا دکھلاوا سے تو اعمال حبط ہو جاتا ہے، اور پھر عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ ایاک نعبد، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، ایاک نعبد، اور ہر عبادت بحسب طاقت ہونا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور فقہا فرماتے ہیں الطاعت بحسب الطاقہ۔ وعلی کل حال عبادت کرنی ہے، اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، اور بحسب طاقہ کرنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین میں عبادت کے 10 اقسام ذکر کی ہے۔ فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن پاک، ہر حالت میں اللہ کا ذکر، رزق حلال کے لیے کوشش، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع۔ یہ ذکر کی ہے اربعین میں امام غزالی نے۔ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ مجموعی طور پر عبادت کے مفہوم میں 2 چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے، ایک غایت تزلزل عاجزی، اور دوسرا غایت تعظیم۔ عبادت اس اعتقاد سے کرنا کہ اللہ رب العالمین متصرف و مختار اور قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ کا یہی تقاضا ہے۔ عبادت میں تعظیم سے مراد ما فوق الاسباب کا اختیار، اعتقاد، قدرت و تصرف صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہاں، ما سوى اللہ کی تعظیم بغیر اعتقاد کے نہ صرف جائز ہوگا بلکہ یہ مطلوب بھی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔
اب شاعر اللہ کی تعظیم استحکام قلبی کی سبب ہے، استحکام قلبی کا سبب ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اصول شاعر اللہ 4 ذکر کی ہے: بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ اور صلاۃ۔ باقی کتاب کا احترام، تعظیم، استاد کا احترام و تعظیم، مسجد، مدرسہ، داڑھی، پگڑی، یہ سب فروع شاعر اللہ ہے۔ استعانت باب استفعال ہے، اور باب استفعال کی مشہور خاصیت طلب ہے۔ مثلا استفہام طلب فہم، یستفتونک اے یطلب منک الفتوی، مطلب یہ ہے استعانت کا، ایاک نستعین کا، کہ حاجات، مشکلات میں اللہ ہی کو پکارنا اور مدد مانگنا، چونکہ دعا عبادت کا مغز اور لب لباب ہے۔ حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، اللہ تعالی نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ استعانت اللہ سے مانگنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے، اللہ کے بغیر غیر سے نہ مانگنا۔ اور یہ استعانت یہ ما فوق الاسباب ہے، لہذا استعانت ما تحت الاسباب، ظاہری اسباب کے تحت کسی سے مدد مانگنا نہ یہ صرف جائز بلکہ یہ مطلوب بھی ہے۔ اور ذوالقرنین نے جب یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنانا چاہا تو فرمایا اعینوا بقوت، اعینونی بقوت، میرے مدد کیجئے طاقت سے۔ اور جنگ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کے عمل کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ لہذا ایاک نستعین کا تقاضا ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب کسی سے مدد مانگنا ایاک نستعین کے منافی نہیں ہے۔